جتنا عیاش اس وقت 16 سال کا لڑکا اور لڑکی ہے، آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو اپرچونٹی ملتی بھی تو شاید آپ اتنے نہ ہو سکتے. مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عیاشی کی لت لگ گئی ہے. عیاشی کی لت کس کو لگتی ہے؟ اور وہ بھی سوشو اکنامک کلاس سی اور ڈی کو لت لگ گئی. ایک آنسو ٹپکتا ہے اور باپ ایسے کانپ کے پورا مال پیروں میں پھینک دیتا ہے اپنے بیٹے کے. آپ کے ساتھ ایسے کب ہوا تھا؟ 13 مہینے آپ نے. میرا سوشل سرکل میں 14 سال کی لڑکی ہوں تو دنیا کے 28 ملکوں کے لڑکے مجھے میرے پورے کے پورے جسم کی پیمائش جانتے ہیں. انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ایکچوئل پلانٹ از ورکنگ. انسانوں کو کیسے تباہ کر رہی ہیں ان کی مائیں، ان کے باپ. اسواق احمد اور کون سے پیر کا، کون سے صوفی، کون سے ولیوں کی ان کے بیتیں بھی ان کی ہوئی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو پیوریفائڈ بھی سمجھتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کی نفسیات میں جائیں جس دن جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یہ مشن ہے. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں، اور ایک ابھی میں نے چیز نوٹ کی تھی، تو اگر وہ آپ الاؤ کریں تو ابھی میں کمپلین کرنا چاہوں گا. پہلا کویشچن میرا یہی ہے کہ آپ سے 1-on-1 سیشن کی کتنا ویٹنگ ٹائم ہے. سیکنڈلی جو میرا مین کویشچن ہے وہ ہے کہ ہم جیسے جنریشن دی ہے تو ہم نے وہ ایک ٹائم دیکھا ہوا جب فون اور ڈسٹریکشن سے پہلے کا ٹائم جب لوگ سوشلائز ہوا کرتے تھے. اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں جتنے بھی میرے ایٹ لیسٹ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میں جانتا ہوں کہ اس نے باہر جانے کی، ملک چھوڑنے کی کوشش نہ کی ہو یا کر رہا ہو. تو اور لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں کی پھر وہ تمام فتنے اور نفسیاتی طور پہ ہر چیز کا انسان آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے. اور جتنا بھی وہ علم رکھتا ہے اس کو وہ ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ تزکیہ کرتے ہوئے اسٹریس کو کیسے بندہ دیکھتا ہو کہ اپنا جو اخلاق، جو بہت ایک بڑی چیز ہے، وہ اپنا اخلاق درست رکھنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن چھوٹی چھوٹی بات اس کو سٹریس دے رہی ہو، تو اس طرح کے وقت پہ وہ کیا کرتے، اپنے سٹریس کو کیسے مینیج کرے. اس سے پہلے بتائیں آپ نے کیا بات، سٹریس کس بات پہ آتی ہے آپ کو؟ جی میں نے مینشن کیا کہ ہم نے فون سے پہلے، ڈسٹریکشن سے پہلے ایک وقت دیکھا ہوا جب لوگ باہر نکلتے تھے، سوشلائز ہوتے تھے، بہت ہیلتھی مینٹلی طور پہ لوگ ہوتے تھے. لیکن اب وقت آ گیا کہ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے سے جو سائڈ افیکٹ ہے آبویسلی سیل فون سے پہلے، اسمارٹ فون سے پہلے جب لوگ باہر نکل کے کھیلا کودا کرتے تھے، وہ ایک مینٹلی بہت اچھا اس کا افیکٹ ہوتا تھا کہ آپ پرسنل ایز اے انڈیویجول یو آر بینگ ہیپی وین یو آر سوشلائزنگ ود ادر پیپل. لیکن اب لوگ ایک تو زیادہ تر ٹائم اپنا سیل فونز پہ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا پھر ایسے وقت میں جب وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں اچھی اور آپ سوشلی بھی آئسولیٹڈ ہیں دوسرے کنٹریز میں جا کے، تو اس ٹائم پہ جب آپ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ کو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے حدیث ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ وہ ان کا ہمیشہ اخلاق اچھا ہوتا تھا، جب بھی کسی سے ملتے تھے وہ مسکراتے ہوئے ملتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا کی پریشانیاں کوئی نہیں سمجھتا تھا. تو وہ اخلاق آپ کیسے اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ سٹریس جو آپ کا، اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنا جو ریئیکشن ٹائم ہے اس کو، مطلب آپ انسٹنٹلی نہیں ریئیکشن کر رہے، اس کو آپ کیسے. جی آپ ساتھ آپ کا سوال اتنا طول پکڑ گیا ہوا ہے کہ مجھے اس کو پکڑنا مشکل ہو گیا. میں اسے چھوٹا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. جو پچھلے نسل کے لوگ تھے جو موبائل سے پہلے والے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع ملتا تو وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جاتے؟ نہیں، وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اس ٹائم پہ لوگ مینٹلی اس طرح ہیلدی تھے کہ وہ ہیپی تھے، خوش رہنے والے لوگ تھے جس طرح کے بھی حالات میں وہ تھے. آج کے دور میں کیا انڈیکیٹر ہے آپ کے پاس؟ لائک میں جب گرو ہو رہا تھا ایز اے ٹین ایجر سیالکوٹ میں، تو ہم بسانت میں اس طرح باہر مطلب گوڑیاں اڑاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن کھیلتے تھے، کرکٹ میں زیادہ ٹائم سپینڈ ہو رہا تھا. آج بھی ہوتا ہے، لیکن آج جو وہ جنریشن تھی، جو ہماری جنریشن تھی، اب یہاں پہ یہاں کی کنٹریز میں وہ ڈفرینٹ جنریشن ہے. اب یہاں کی جو الفا جنریشن ہے وہ سوری آپ اس وقت کس ملک میں ہیں؟ آسٹریلیا میں. سات کتنے ہونا آپ کی؟ 26 سال. 26 سال. تو آپ کو 7 سال پہلے ٹین ایجر تھے تقریباً. اس وقت سیل فون نہیں تھا؟ نہیں، میں 16 سال کا تھا جس ٹائم مجھے اسمارٹ فون ملا تھا. میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سنیں ساتھ آپ کے یہ مفروضے ہیں نا، زیادہ تر وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آپ اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں گروپ بیہیویئر کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو چاہیے گروپ بیہیویئر کو دیکھیں. جتنا عیاش آپ تو بسانت پہ پتنگیں اڑاتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے نا، جتنا عیاش اس وقت 16 سال کا لڑکا اور لڑکی ہے، آپ
آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، آپ کو اپرچونٹی ملتی بھی تو شاید آپ اتنے نہ ہو سکتے، اتنا ایام سے اس وقت کا لڑکا اور لڑکی ہو چکا ہوا ہے۔ صوفے سے نہ ہلنا جس کے لیے تکلیف بن جائے، ہلنا، صوفے سے ہلنا تکلیف، بستر سے نکلنا تکلیف بن جائے، اس سے زیادہ کیا عیاشی ہوگی؟ آپ جس چیز کو آپ ہیپینس کہہ رہے ہیں وہ پر سیکنڈ وہ ایسی انجوائے کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ والی ڈوپامین لیول اچیو کر لیتے ہیں جو آپ ہر روز بسنت مناتے نا، تب بھی نہ آپ کو مزہ آتا، سمجھ رہے ہیں؟ سو عیاشی کے کوشنز آسمانوں پہ جا چکے ہیں۔ آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں ہیپینس، وہ جن جن چیزوں سے اس وقت ان کو موبائل میں بیٹھے مل رہی ہے، آپ کو اس کے لیے کئی کئی مہینے سفر کرنا پڑتا تھا، اردو والا سفر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں کیسے دیکھتے ہیں انسانوں کے گروپ کو۔ ہمارے مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عیاشی کی لت لگ گئی ہے۔ عیاشی کی لت کس کو لگتی ہے؟ اور وہ بھی سوشل اکنامک کلاس سی اور ڈی کو لت لگ گئی۔ آپ مڈل کلاس کی بات کریں، میں لوور اینڈ ایون لوور دین دیٹ مڈل کلاس کی بات، لوور کلاس کی بات کر رہا ہوں، سوشلی نہیں، اکنامکلی لوور کلاس کی، جن میں پیسوں کا بالکل فقدان ہے، بالکل معاشیات ان کی تباہ ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ عیاش بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے انسانی ہسٹری میں کہ بغیر پیسے کے وہ والی عیاشی کی لت لے کے بچہ پیدا ہو رہا ہے جو نوابوں کے بچوں کی بھی نہیں ہوتی۔ تو بغیر ریسورسز کے وہ والی ڈیمانڈ ہے ان کی، لیتھارجی کی اور پروکراسٹینیشن کی، جو بادشاہوں کے بچوں کو ہوتی، وہ بھی نہیں ہوتی ایکچولی۔ تو پہلے والے پچھلے 3-4 نسلوں پہلے کے شہزادے اور شہزادیاں جو تھیں وہ بھی کافی محنتیں کرتے ہوتے تھے اپنی عیاشی کے لیے۔ اب تو بالکل گھر بیٹھ کے سب کچھ چاہیے ان کو نوکریاں بھی گھر بیٹھ کے چاہیے، پیسے بھی گھر بیٹھ کے چاہیے۔ ایسے عیاش کبھی بھی نہیں آئے انسان کی ہسٹری میں۔ سو آپ بالکل غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ جس چیز کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں وہ بیسکلی لاپرواہی تھی، وہ بیسکلی جس چیز کو آپ سوشلائزنگ کہتے ہیں۔ آپ کے کتنے دوست تھے کرکٹ میں؟ ان کے خالی ایک PS5 کے اندر 800 دوستوں کی روز کی محفل ہے ان کی، اور مجلس ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس وقت لڑکے اور لڑکیاں کدھر جا چکے ہیں۔ ہم ایک عام سے سادہ سے شریف سے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ سے توقع بھی نہیں رکھتا ہوں، اللہ کرے نہ ہی آپ کو پتہ چلے کہ آج کل لڑکا اور لڑکی کیا کر رہے ہیں۔ 8-9 سال کے لڑکوں کے سوشل گروپس ہیں پلے اسٹیشن کے اوپر، اور پلے اسٹیشن پہ کرکٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ سیالکوٹ کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، 20-25 لڑکے جانتے تھے آپ کو، اور وہ بھی اس لیے جانتے تھے کہ وہ بیٹنگ یا بالنگ اچھی کرتے تھے۔ یہاں پہ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے 8-9-10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پلے اسٹیشن پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہزار بچہ جانتا ہے، اور اس لیے نہیں جانتا کہ بیٹنگ اور بالنگ اچھی کرتا ہے، نہیں، اس نے کپڑے کون سے پہنے، کون سے کپڑے خریدنے ہیں، کون سے جگہ پہ کل اس نے کھانا کھانے جانا ہے، کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، یا 8-10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں یہ یشیاں چل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی کیا ہے اس وقت ہیپینس کے کوشنز کدھر ڈیفائن ہو گئے؟ ہم نے تباہی مچا دی ہوئی ہے اس وقت اپنے بچوں کے، اور ہم اپنے آپ کو اچھی ماں اور اچھا باپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی رکھتے کرواتے ہیں اپنے بچوں سے۔ ایک آنسو ٹپکتا ہے اور باپ ایسے کانپ کے پورا مال پیروں میں پھینک دیتا ہے اپنے بیٹے کے۔ آپ کے ساتھ ایسے کب ہوا تھا؟ 13 مہینے آپ نے ترلے کیے تھے تو پہلا بلہ لے کے دیا تھا آپ کے ابا جی نے آپ کو، وہ بھی شاید آپ نے دوست سے مانگا تھا، آپ کے ابو تو لے کے نہیں دے رہے تھے، بال کے اوپر ٹیپ چڑھانے کے پیچھے دوستوں سے ادھار لیتے تھے آپ کو پتہ ہی کیا ہے عیاشی کا؟ اس بات کے بچے، مڈل کلاس کے بچے پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے اوپر جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو سکولز کے اندر بیٹھ کے اپنے سیل فون کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کی سوشل عیاشی، سوشلائزیشن وہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ جس طریقے کی انفارمیشن میرے بارے میں میرے سوشل سرکل 12 سال کی عمر میں جانتا ہے، میرا سوشل سرکل، میں 14 سال کی لڑکی ہوں، تو دنیا کے 28 ملکوں کے لڑکے مجھے میرے پورے کے پورے جسم کی پیمائش جانتے ہیں، اور میں اس بارے میں فخر کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتی ہوں۔ آپ کو کیا پتا تھا سیالکوٹ کی 3 گلیاں نہیں جانتی تھی آپ کو، چاہے آپ 3 سینچری کر کے آئے ہوتے ایک میچ میں۔ آسٹریلیا جانے سے پہلے آپ کو آسٹریلیا کے شہروں کے نام نہیں پتا تھے، پتہ ہی نہیں تھا آسٹریلیا ہے کدھر، ساؤتھ میں، نارتھ میں۔ اس وقت میاں والی کے بچے کو پتا ہے میلبرن کا موسم کتنا ہے، اور کون سے اس کے دوست نے کون سے کپڑے کہاں جا کے لینے، ریکمنڈیشن اور سٹار ریٹنگ یہ دے رہا ہے ادھر بیٹھ۔ یہ سب پاکستانیوں کے حالات ہیں، دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کے اس وقت کے حالات۔ یو آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پلانٹ مائی بردر، دس از ناٹ ہاؤ دی ورلڈ از گوئنگ۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھنا کیسے ہے مسلمان نے دنیا کو۔ آپ کی نظر سے اسلام کو دیکھا یا مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو آپ نے سمجھنا پچھلی نسل بہت بہتر تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، we are in a totally different planet. Understand how the actual planet is working. انسانوں کو کیسے تباہ کر رہی ہیں ان کی مائیں، ان کے باپ، اسلام کے نام پہ، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، ویلیوز کے نام پہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ ہمیں تباہ کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے اندر سے ہماری کیمیکل لاکس کر رہے ہیں، کوگنیٹو لاکس کر رہے ہیں۔ 10 سال کی تھراپیز کے بعد بھی دنیا کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ ان بچوں کو نہیں بچا سکیں گے۔
انہوں نے ابھی خودکشیاں کرنی ہیں، انہوں نے طلاقیں دینی ہیں، گھروں سے بھاگنا ہے، ایسے ایسے پگ فیلی کرنی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ، اتنی چیٹنگ کے مقدمے ان کے اوپر ہونے ہیں، ان کی کسٹڈی کیسز ہونے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اگر ان کے بچے ہو بھی گئے، شادی ہو بھی گئی، تو انہوں نے کرنی بھی نہیں آگے۔ ایک لڑکے کی 800 900 گرل فرینڈز ہونی ہیں، 2 کے اوپر سیال کوٹ میں لڑکا بدنام ہو رہا تھا، کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اسی سیال کوٹ کے 12 سال 14 سال 16 سال کے لڑکوں کی ہزار گرل فرینڈز ہیں اس پر۔ آپ کسی اور ہی پلانٹ میں بیٹا، اللہ آپ کو سادہ ہی رکھے، آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ شرافت میں ہی رہیں، مگر لا علمی سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مسلمان امت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصلی ان کی طرف آئیں، دیکھیں گروپ سائیکالوجی میں اور گروپ پیتھولوجی میں مسلمان ماؤں نے اور مسلمان باپوں نے امت کی پرچے اڑا دی ہیں، پسیاں توڑ دی ہیں امت کے کانسیپٹ کی، ایسے بچوں کو ایسی عیاشی میں ڈال کے، اور اپنے لیے جائے نمازوں پہ سمجھا ہوا باپوں نے بھی ماؤں نے بھی کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کیا کیا آسائشیں دی ہوئی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا کیا، ایسی دعائیں چل رہی ہیں گھروں میں، ایک دوسرے کو اس کے اوپر بھی حسد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس کے پاس کم پیسے، اس کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں۔ ابو لہب ابو جہل سے حسد کر رہا ہے، ایک پورا ابو لہب ہے، ایک پورا ابو جہل ہے، 2 کزن اس کے خاندان ہے، ایک دوسرے سے حسد کر کے ان کے خلاف سازشیں کر رہی۔ کہانی کہاں جا چکی ہے بیٹا؟ یو 26، you better wake up, understand how the planet is behaving, how Muslims are behaving. Look at, listen to the voice of the angels. فرشتوں کی آوازیں سنیں جو اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک دم مر کے ہمارے سامنے آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ ناموں کے مسلمان تم لوگوں نے اسلام میں پرچے کیسے اڑائیں، ہم تمہیں دکھائیں گے تمہاری سزائیں کیا۔ اصلیت کچھ اور ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ تزکیہ کے لفظ پہ انہوں نے تسبیحیں ایسے گننی شروع کر دی، سمجھ لیں کہ تزکیہ ہو گیا۔ تزکیہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا الٹ کرنے سے، یہ کام روکنے سے۔ اسواق احمد اور کون سے پیر کا، کون سے صوفی ہے، کون سے ولیوں کی ان کے بیعتیں بھی ان کی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائڈ بھی سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سجدے بھی کرتے ہیں نمازوں میں جا کے تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تھسٹ ہو رہے ہیں بچے، اندر سے ان کی کیمسٹری جو ہے نا وہ پوری طریقے سے خالی ہو چکی ہے۔ میں پھر بتا دوں، مکہ کے اندر کچھ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کر رہے تھے، بیکاز ان کے دل نرم تھے، ان کی کیمسٹری بہتر تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں کی کیمسٹری بدتر ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت مسلمانوں۔ میں آپ کو نا وہ نقشے دکھا نہیں سکتا ہوں، ایک تو وہ نقشے کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے جو اندر کے نقشے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی کو پسند نہیں آئیں گے، تیسرا کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے بارے میں کچھ کر سکے، کیونکہ ہر کوئی اپنے فلم کا ہیرو بنا ہوا ہے کہ میرے 4 بچے 6 بچے 8 بچے اور میں نے کیا کر کے دکھایا۔ ساحل میاں تو بتائے گا، میں ایسی ایسی کتابیں میں پڑھتا ہوں کہ جو میں لوگوں کو سنا بھی نہیں سکتا ہوں، مسلمانوں کے اندر کے حالات کیا ہیں اور باہر کے حالات کیا ہیں۔ اتنے لائل ہیں مسلمان کہ ان کو بیسکس بھی بتاؤ تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھو تو کہ ہمیں کیا راکٹ سائنس سمجھا رہا ہے، ان کو بیسکس بھی نہیں کلیئر کی گئی۔ یہ پچھلی نسلوں کے احسانات ہیں۔ آپ میرے الفاظ کو بہت ایزی لیتے ہیں آپ سب لوگ، جب میں کہتا ہوں نا کہ کانشیس مسلمان اپرچونٹی ہے اس وقت، اسلام اس وقت اس نے برے حال میں جا چکا ہے، مسلمان جو بھی اٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ کے ایسے کام ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کی نفسیات میں جائیں جس دن جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یہ مشن ہے، پوری دنیا غیر مسلم ہے، آپ اکیلے مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان کرنا، اور وہ والا مسلمان جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے، وہ نہیں جو نام کے مسلمان، آپ اکیلے ہیں اور پورا پلانٹ آپ کے ذمہ ہے۔ اس نفسیات میں جائیں گے، اس سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جو آپ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو پریشانی اور سٹریس آتی ہوگی، آپ کو پتا کیا ہے کہ وہ سٹریس کیا تھا؟ ایک دفعہ پورا چلا کاٹے اکیلے اپنے کمرے میں اور سوچیں کہ میرے نبی پہ گزرتی کیا تھی۔ سوچیں ایک دفعہ 40 دن راتوں کو صرف اٹھا کرے سوچنے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جب وحی دی تھی اس کے بعد مشن کیا تھا۔ ہم نے اتنا کیجول لے لیا ہے، اتنا کیجول۔ میں منتے ہاتھ جوڑا، خدا کا واسطہ سیرہ کی کتابیں کھول لیں، میں جو کہیں گے جس طریقے سے کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کتابیں اپنے بچوں کے سامنے کھولیں، آپ کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں۔ اتنے برے حال میں ہیں، میں انگلینڈ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں اور پاکستان اور انڈیا اور آسٹریلیا میں لیکچر دیتا ہوں اور وہ والی باتیں شروع کرتا ہوں اور 10 منٹ میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو راکٹ سائنس ہے ان کے لیے، ان کو تو الف بے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آنی اسلام۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، اور کبر ایسا کہ تمسخر بھی کریں گے اور ٹھٹھے بھی اڑائیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے اور گالی بھی دیں گے کہ تو بتائے گا میں نے کون سا کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا نبی مسلمان ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح کہ تقاضے کیا ہیں مسلمانوں، ان سٹینڈرڈ کو سمجھ لیں جن سٹینڈرڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اسلام سمجھا رہے، کام کروا رہے، یہ کہ تیاری کروا رہے، بس ان سٹینڈرڈ کو سمجھ، ورنہ کام نہیں ہونے والا۔ یہ آپ کی سٹریس، اللہ کی قسم کوئی سٹریس ہی نہیں جو آپ سٹریس کہتے ہیں نا، سٹریس آپ کو پتہ چلے گی مسلمان کی سٹریس کیا ہوتی، آپ کو پتہ چلے گی۔ میں حیران ہوں، ہم سوتے کیسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور راتوں میں نیندیں بھی آتی ہیں، ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے حالات میں ہم سو کیسے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن لیں۔